السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز، آپ دیکھ رہے ہیں ناول روک الفت سیزن 2 آف ناول رقیب الفت قسط نمبر 32۔ وہ سارا دن ہی بہت بھاری اور بوجھل گزرا۔ جولی اپنے کمرے میں رہی۔ احمر ان تمام معاملات سے بے خبر شاپنگ پر چلا گیا اور رومانہ نے خود کو اپنے کمرے میں بند کیا ہوا تھا، جبکہ رومان بھی نہ جانے کہاں غائب تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب حویلی میں اشما اور اکبر کی گاڑی داخل ہوئی۔ چودھری کا چاند گھنے بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، جس نے اس تاریک رات کو تاریک ترین بنا دیا تھا۔ حویلی پر ایک عجیب سا سکوت اور خاموشی اتری ہوئی تھی، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی۔ ویسے قدرت نے بھی اسلام آباد والوں کے لیے بارش کے ایک سنگین طوفان کا انتخاب کر لیا تھا، لیکن خانزادہ حویلی پر اس وقت جس قسم کا طوفان آنے والا تھا، اس کا کسی کو ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم گھر پہنچ گئے اکبر، مجھے بہت خوف آ رہا تھا۔ اس قدر تاریک رات ہے آج، بہت زیادہ اندھیرا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ہاں بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ارمان اور اس کے گھر کی خوشیاں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھی۔ سفر تو بہت لمبا تھا، لیکن ایک پرسکون اختتام انسان کی تھکان کو از خود دور کر دیتا ہے۔ اکبر کے کہنے میں ایک تھکان بھرا سکون تھا۔ ابھی وہ اس وسیع و عریض راہداری سے گزرتے ہوئے اندر نہیں پہنچے تھے کہ زوردار بارش شروع ہو گئی۔ اشما ایک لمحے کے لیے وہیں ٹھہر سی گئی۔ اکبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا اور کہا، چلو رک کیوں گئی، بھیگ جاؤ گی۔ لیکن اشما اپنی جگہ پر اسٹل کھڑی رہی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ سالوں پیچھے چلی گئی ہے۔ تکلیف کی کوئی لہر تھی جو اس کے وجود میں دوڑی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس وقت اس احساس کا کیا مطلب ہے۔ تکلیف، درد، یادیں، اس کا اسی طرح کی گھنی بارش میں اس صحن کو دھونا اور اس کا پانی خشک کرنے کی کوشش کرنا، ساجدہ اور اس کی ملازماؤں کا بند دروازے کے پیچھے سے ہنسی ٹھٹوں کی آوازیں آنا۔ لیکن اتنی نیگیٹو وائبس کا اس وقت کیا کام تھا؟ اکبر، مجھے بہت شدید گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس نے بے تحاشا تیز، موٹی موٹی گرتی ہوئی بوندوں میں کھڑے ہو کر اپنے سینے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اشما، اندر چلو میرے ساتھ اور بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اکبر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرتی ہوئی مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اکبر نے ہال میں پڑی ایک کرسی اٹھا کر وہیں دروازے کے پاس رکھی اور اشما اپنا بھیگا ہوا وجود لے کر اس کرسی پر ڈھہ سی گئی۔ وہ مسلسل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور اپنی انگلیوں سے اپنے سینے کے درمیان سہلا رہی تھی۔ کیا ہوا اشما؟ سانس لو، مجھے بتاؤ کیا ہوا۔ اکبر، مجھے ایسا لگ رہا ہے جس سے بہت شدید گھبراہٹ اٹھ رہی ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ اکبر نے فوراً سے اس کی نبض چیک کی۔ اس سے کسی قسم کی کوئی غیر معمولی تبدیلی نظر نہ آئی۔ لمبا سفر تھا، تم تھک گئی ہو اشما، آرام کریں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے اسے تسلی دی اور اپنے ساتھ کمرے کی جانب لے جانے لگا۔ رکیں اکبر، میں ذرا بچوں سے مل لوں، پتہ نہیں رومانہ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، وہ کیسی ہے۔ اشما نے اپنا رخ بدلا اور ان کے کمروں کی طرف جانے لگی۔ اشما، بچے نہیں ہیں، وہ سنبھال لیں گے خود کو، کھانا کھا لیا ہوگا رومانہ نے، میں دیکھ لوں گا، تم سو جاؤ، تم بہت زیادہ تھک گئی ہو مجھے لگ رہا ہے، ویسے بھی تم اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ اکبر نے اسے کہیں جانے نہ دیا اور اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں آتے ہی اشما اور اکبر نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اکبر نے اشما کو بستر پر آرام کے غرض سے لٹا دیا اور اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں اشما نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اکبر نے اپنا موبائل اٹھا لیا۔ اس کے موبائل میں کئی میسیجز اور نوٹیفیکیشن آئے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک میسیج احمر کا تھا، ڈیڈ میں ایک دوست کے گھر رک گیا ہوں، بارش ہو رہی ہے، صبح آ جاؤں گا۔ وہ احمر کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ وہ بھی بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ مزید کوئی ضروری میسیج ہوگا تو جواب دے کر وہ بھی سوئے گا۔ اتنا لمبا سفر طے کر کے وہ نہ صرف وہاں گیا تھا بلکہ ایز اے ہیڈ سرجن ارمان کی بیوی کے ورٹیکل سی سیکشن کو بھی اس نے اپنی نگرانی میں ایمرجنسی بیسس پر کروایا تھا۔ NDMA کا وہ میسیج دیکھ کر اکبر نے دل میں سوچا کہ چلو اب 3-4 دن پوری فیملی بس گھر میں رہ کر بارش طوفان کو انجوائے کریں گے، کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ وارننگ جاری ہوئی تھی کہ اگلے 48 گھنٹوں کے لیے موسم کی صورتحال کے پیش نظر تمام پروازیں معطل کر دی گئی ہیں اور عوام الناس کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ بجلی کے کھمبوں سے دور رہنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سفر سے پرہیز کیا جائے۔ اچانک ہونے والی لینڈ سلائڈنگ اور اربن فلڈنگ سے بڑے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ اکبر نے وہ میسیج سرسری سا دیکھا اور سونے کے لیے آنکھیں مون لیں۔ ابھی وہ سونے نہیں پایا تھا کہ ان کے کمرے کا دروازہ دھڑدھڑایا گیا۔
دروازہ بجانے والا پریشان تھا۔ اکبر نے فوراً سے بستر سے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اشما بھی چونک کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، رومان شام سے گیا ہوا ہے، اس قدر تیز بارش ہو رہی ہے، وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ جولیا بہت فکر مندی سے بول رہی تھی۔ کیا؟ اکبر نے اچھمبے سے بولا۔ کہاں گیا ہے وہ؟ میں نہیں جانتی، اس کی رومانہ سے بہت خطرناک قسم کی لڑائی ہوئی تھی، دونوں نے ایک دوسرے کو مارا بھی تھا، اور وہ اس وقت سے گھر سے نکلا ہوا ہے۔ واٹ؟ دونوں نے ایک دوسرے کو مارا؟ اشما بستر پر اچھل ہی پڑی تھی۔ ہاں، بہت خطرناک لڑائی ہوئی تھی دونوں کی۔ رومانہ تو اپنے کمرے میں ہے، لیکن رومان وہ حویلی سے چلا گیا تھا۔ مجھے لگا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آ جائے گا، لیکن اب تو موسم بہت بگڑ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں اسے، وہ کہاں چلا گیا؟ جولیا بہت فکر مند ہو رہی تھی۔ اکبر نے فوراً باہر کا رخ کیا۔ وہ اب نائٹ سوٹ میں ہی اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اس تیز بارش میں نکلتا چلا جا رہا تھا۔ حویلی میں ویسے بھی ملازم بہت کم تھے، صرف اور صرف شمشاد کا بیٹا بہو اور اس کے پوتے پوتیاں ہی یہاں خاندانی ملازم کے طور پر کام کرتے تھے، اور ابھی اس موسم کی وجہ سے تو کوئی بھی حویلی کے اندرون حصے میں موجود نہ تھا۔ سب پیچھے کی طرف موجود سرونٹ کوارٹرز میں اپنے اپنے کمروں میں دب کے بیٹھے تھے۔ اکبر پریشانی کے عالم میں بار بار اسے کال میں لاتا ہوا جا رہا تھا۔ شدید نوعیت کے طوفان کی وجہ سے اس وقت موبائل میں سگنل بالکل نہیں آ رہے تھے۔ وہ اللہ کا نام لے کر گاڑی لے کر نکل گیا۔ پیچھے اشما حد سے زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے جولیا سے تمام تفصیل جاننی چاہی تو جولیا نے منو ان اسے سب بتا دیا۔ جولیا نے اشما کو بتایا کہ رومان اس سے اس وقت کیا بات کر رہا تھا۔ اشما، وہ مجھ سے یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی اور رومانہ کی دوستی ہو گئی ہے اور اب میں واپس لندن جا سکتی ہوں۔ جو دوسری شادی کا ناٹک میں اور وہ کر رہے تھے، اس کا ایک ہی دن میں رزلٹ آ گیا۔ میں اسے یہی کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے اور تم دونوں ایک دوسرے سے لازوال محبت کرتے ہو، لیکن اسی موقع پر رومانہ کمرے میں آئی اور نہ جانے وہ کیا سمجھی۔ تمہیں تو پتہ ہے اشما کہ ہم ناٹک کر رہے ہیں۔ اشما نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت جذباتی ہے وہ لڑکی، مجھے تو خود سمجھ نہیں آتی ہے اس کی۔ اشما نے بھی پریشانی میں دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر مسلسل اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر ٹکی تھی کہ شاید وہ بس آنے ہی والا ہے۔ ہاں، میں اسے بتا رہی تھی کہ ورٹیکل سی سیکشن میں کس قسم کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ ہم آپس میں بہت ہی نارمل وے میں بات کر رہے تھے، اور وہ دیوانہ تو مسلسل صرف رومانہ کی باتیں مجھ سے کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ پاگل لڑکی کیا سمجھی۔ جولیا، اسے تو یہی پتا تھا نا کہ تم دونوں ہسبینڈ وائف ہو، اس کا غلط فہمی میں مبتلا ہونا تو بنتا ہے، اشما نے کہا۔ ہاں، لیکن انسان کو اتنا بھی اندھا اور بیوقوف نہیں ہونا چاہیے جتنی رومانہ ہے۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ رومان نے رات میرے ساتھ گزاری ہے، جبکہ وہ پوری رات اس کے ساتھ ہی چھت پر موجود تھا، لیکن وہ تو اپنے غم میں اس قدر ڈوبی ہوئی تھی کہ اسے پتہ تک نہ چلا۔ اشما اور جولیا کی باہم بات سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ رومان اور جولیا کے اس ناٹک کے بارے میں وہ بخوبی جانتی تھی۔ اس نے رومان کو منع کیا تھا کہ اس قسم کا کھیل کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور سیدھا راستہ نکالے رومانہ کو منانے کا، لیکن رومان کو ہر کام الٹے طریقے سے کرنا پسند تھا۔ وہ اسے سیدھے طریقے سے منا کر تھک چکا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ اب اسے انگلی ٹیڑھی کر کے گھی نکال لینا چاہیے، اور یہ طریقہ کار کام بھی کر گیا۔ لیکن روما کے رویے نے آج رومان کو بدزن کر کے رکھ دیا۔ اللہ میں مر رہی ہوں، انا مجھے بچا لیں۔ وہ اپنے کمرے کے بند دروازے کے پیچھے بستر پر لیٹی بری طرح کرا رہی تھی۔ اس کی آواز درد کی شدت سے گھٹی گھٹی نکل رہی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ پسینے میں بھیگا اس کا وجود لمحے کو اس دروازے کے بجنے پر سرشار ہوا کہ شاید کسی کو اس کا خیال آ ہی گیا تھا۔ اسے پوری ہمت مجتمع کی اور پکارا، بچاؤ، کوئی مجھے بچاؤ۔ صبح ہونے والی تھی۔ اکبر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا، نہ ہی رومان کا کوئی اتا پتہ تھا۔ جولیا اور اشما پریشانی کے عالم میں رومانہ کے کمرے تک آئیں تاکہ اس سے پوچھ سکیں کہ کیا وہ جانتی ہے رومی کہاں گیا ہے، لیکن دروازہ بجاتے ہی رومانہ کی نحیف سی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ اشما اور جولیا دونوں نے ایک دوسرے کو شدید پریشانی کے عالم میں دیکھا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کیونکہ لاک تھا، اسی لیے وہ ایک دم داخل نہ ہو سکی تھی۔ رومانہ دونوں بری طرح چلا رہی تھی، جبکہ رومانہ نیم بے ہوشی میں جا رہی تھی۔
جولیا اور اشما نے بڑی مشکلوں سے دروازے کو دھکیل کر کنڈے کو توڑا۔ رومانا کی طرف سے رسپانس مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ پریشانی سے ان دونوں کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے، لیکن ان کے اندر کی ڈاکٹر نے انہیں ہمت چھوڑنے نہ دی۔ دونوں نے مل کر دروازے کو زور سے لاتے اور ٹھڈے مارنا شروع کیے، جس سے دروازے کا لاک ٹوٹ گیا اور دونوں اندر کی طرف گرتے بچی۔ لیکن اندر کا منظر ان کی سوچ سے زیادہ ہولناک تھا۔ رومانا بے سدھ حال میں ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑے بستر پر پڑی تھی۔ دونوں دوڑ کر اس تک پہنچی، اس کے چہرے کو تھپتھپایا۔ جولیا نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور اشما نے سائڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ میں ہاتھ ڈال کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارنے شروع کیے اور اس کی چہرے کو اپنی گود میں بھر کر تھپکنے لگی۔ رومانا بیٹا اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ روم میری جان اٹھو۔ وہ رونے لگی تھی۔ جولیا نے اس کی نبض دیکھی تو کہا کہ اس کی نبض ڈوب رہی ہے اشما، ہمیں جلدی کچھ کرنا ہوگا۔ رومانا کا جسم غیر معمولی حد تک ٹھنڈا ہو رہا تھا، جیسے اس کا بلڈ پریشر حد سے زیادہ لو ہو گیا ہو۔ اب ہی وہ دونوں یہ فیصلہ کر رہی تھی کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کہ رومانا نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں اور بہت دھیمے سے بولی، انا میں مر رہی ہوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے انا۔ بڑی دھیمی آواز میں اس نے کہا۔ درد؟ اشما کے لبوں سے نکلا۔ لیکن ابھی تو بہت وقت ہے۔ یہ جملہ جولیا نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، رکو۔ جولیا نے ایک پیشہ ور ڈاکٹر کی طرح اس کا انٹرنل چیک اپ کیا۔ اشما مسلسل اس کا چہرہ تھپتھپا رہی تھی تاکہ اسے بے ہوشی سے بچا سکے۔ جولیا نے چیک اپ کے بعد پریشانی سے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی چانس ہی نہیں ہے نارمل ڈیلیوری کا اشما، یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، سی سیکشن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر اشما کے رونے میں تیزی آئی۔ رومانا تو بار بار ہوش سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا اشما، چلو اشما، ہمیں ابھی اور اسی وقت چلنا ہوگا۔ پتہ نہیں بچے کی دھڑکن موجود بھی ہے یا نہیں۔ رومانا کی دھڑکن بھی ڈوب رہی ہے۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ ٹارگیٹ پورا کریں، لائکس کریں، انشاءاللہ کل ایپیسوڈ آئے گی۔ اللہ حافظ۔